مانگنا بدعت نہیں، غیر اللہ سے مانگنا پروردگار کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے۔ کیونکہ خود خدا کائنات نے حکم دیا۔ اب اسی آیت کریمہ میں آگے پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ پہلے کہہ رہا اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے، یعنی نماز سے اور صبر سے، اور آگے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، صابروں کے ساتھ ہوں۔ یا حفاظ کرام بہت ہیں، ہمارے قاری صاحب بھی لاجواب حافظ ہیں، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن کے 30 پاروں میں ایک ایک رکوع، ایک ایک سطر، ایک ایک لائن، ایک ایک حرف پلٹ الٹ کر دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی کہ خدا نے فرمایا ہو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ومع المصلین، کہیں نہیں فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اعتراض تو نہیں کہنا چاہے، سوال یعنی خدا سے مانگنا ہی ہے کہ پروردگار تو نے تو پہلے کہا کہ مدد چاہو نماز سے اور صبر سے، اور جب ہم نے مدد مانگ لی تو تو صرف صابروں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ نمازی کہاں گئے؟ نمازی بندے کہاں چلے گئے؟ مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اسی لفظ صبر سے حسین کی عظمت کو جاننا ہے، اسی لفظ صبر سے کربلا کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ خدا نے کیوں کہا کہ میں صابروں کے ساتھ ہوں، نمازیوں کے ساتھ بھی رہوں گا، لیکن یہاں پر خاص کر کے صابروں کے ساتھ کہا تو اٹھاؤ تاریخ، پلٹو کتابوں کی وقت کو اور دوہراؤ کربلا کی تاریخ کو، اور دیکھو میدان کربلا میں کہ یزیدی بھی طہارت کر رہا ہے، حسینی بھی طہارت کر رہا ہے، یزیدی بھی وضو بنا رہا ہے، حسینی بھی وضو بنا رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں دونوں ہے، حسینی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یزیدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ساتھ بھی یزید کا فوج بھی اذان دلوا رہا ہے، حیدر کرار کا لال بھی اذان دلوا رہا ہے، لیکن اے مسلمانوں خدا نے کہا میں صابروں کے ساتھ ہوں، اس لیے کہا کہ اگر خدا صابروں کے ساتھ نہ ہوتا، اگر کوئی بندہ میدان کربلا میں جاتا اور حسینوں کی مدد کرنا چاہتا کہ میں حسینیوں کے ساتھ ہوں، تو وہ پہچان نہ کر سکتا، وہ امتیاز نہ کر پاتا کہ کون حسینی ہے، یہ حسینی ہے یا یہ حسینی ہے، یزیدی کون ہے۔ دونوں طرف وضو ہو رہا ہے، دونوں طرف اذانیں دی جا رہی ہے، دونوں طرف امامت کھڑی ہے، دونوں طرف نماز پڑھ رہے ہیں، آخر حسینی کون ہے؟ آخر حسین والے کون ہے؟ حسین کے دامن سے کون لپٹا ہوا ہے؟ لوگ نہیں پہچان پاتے، اسی لیے خدا نے کہا کہ اے مسلمانوں اگر حسینیوں کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر حسینیوں کو جاننا چاہتے ہو، اگر حسین کو پہچاننا چاہتے ہو تو کربلا میں طہارت مت دیکھنا، وضو مت دیکھنا، نماز مت دیکھنا، رکوع مت دیکھنا، سجدہ مت دیکھنا، قیام مت دیکھنا، وضو پر وضو بنانا مت دیکھنا، سجدے پہ سجدے کرنا مت دیکھنا، لیکن اے ایمان والو اگر تم کربلا میں جاننا چاہتے ہو کہ حسینی کون ہے تو یاد رکھ لینا جدھر صبر کا دامن ہوگا ادھر پروردگار ہوگا، اور جہاں پروردگار ہوگا وہی حسینی موجود رہے گا۔ خدا نے کہا قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب صبر کو دیکھو، علی اکبر کی جوانی لوٹ رہی ہے، امام حسین صبر کر رہے ہیں، عباس علمبردار کے بازو کٹ رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، امام مسلم کی شہادت کی خبر سنتے ہیں، امام حضرت امام حسین صبر کر رہے ہیں۔ آگے چلو، سب کے سب صبر کر رہے ہیں، بھوکے ہیں صبر کر رہے ہیں، پیاسے ہیں صبر کر رہے ہیں، خیمے میں سب رو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں۔ آپ ان صبروں کو دیکھ کر خدا نے کہا اے لوگوں اگر کربلا میں پہچاننا چاہتے ہو حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، تو کچھ مت دیکھنا، جس کے دامن میں صبر ہے، جو صابر ہے انہی کے ساتھ پروردگار ہے، اور جن کے ساتھ پروردگار ہے وہی بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
تکبیر نعرہ تکبیر. حضرات تو آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ مجھے پاچن نہیں پاچن ایلا بھاشا شروع کروں ایلا سن لو بابا نا اولا سن لو بابا گوٹلا پہنا ماشاء اللہ. ایک مرتبہ امام حسین کے نام پر سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا حسین, اور زور سے بولیے یا حسین. ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب لگ رہا ہے کہ ہاری بھنگا والے ہیں. اب ہاری بھنگا ہر جگہ ہاری بھنگا رہنا ہے, ہر جگہ ہم اپنا نام روشن کرنا ہے. لوگ کہتے ہم خراب ہے, ہم نہیں کہتے, ہم تو حسین کے چاہنے والے ہیں. ہم مخدوم پاک کے دیوانے ہیں, ہم اچھوں کے ساتھ اچھا. یہی سلوک تو امام حسین نے کیا یزیدیوں کے ساتھ اچھا نہیں, اس لیے کہ وہ اچھے نہیں تھے. ہم غلام اچھے ہیں, ہمارے ساتھ اچھا سلوک. وہی ہم لوگ ہری بھنگا والے ہیں, جو اچھا ہوگا اس کے ساتھ اچھا کریں گے, جو اچھا ہوگا ان کے لیے گردن دے دیں گے. لیکن جو شریعت محمدی پر انگلی اٹھائے گا تو گردن کاٹ دیں گے. اسی کا نام ہے غلام حسین. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک مسلمانوں سمجھ رہے ہیں میری بات, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم ہیں غلام حسین, حسین کے ماننے والے ہیں. اب میں تھوڑا سا صرف کربلا کی جھلک دکھا دوں آپ لوگوں کو کہ حسین نے ہم لوگوں کے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی. مختصر میں جانا کیونکہ حضرت ہے اور بھی علماء کرام ہیں. وہاں سے کوفہ سے خطوط پہ خطوط آنا شروع ہوا. امام حسین کی بارگاہ میں یزیدی کوفہ والے سب کے سب حسین کی بارگاہ میں التجائے کرنے لگے, یا حسین آپ آ جائیے, سب آپ آ جائیے, ہم آپ کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیں گے, جان دے دیں گے, پران دے دیں گے, جسم دے دیں گے, سب دے دیں گے آپ ہی کے ہاتھ میں. یا حسین آپ آ جائیے. امام حسین امام حسین سوچے اگر میں آج نہ جاؤں تو کل نانا جان کو میدان محشر میں منہ کیا دکھاؤں گا. جب یہ یزیدی میدان محشر میں کہیں گے کہ آقا اے ہم سب بے قصوں کے آقا, اے پیارے نبی, ہم نے تو دین سیکھنے کے لیے, ہم نے تو دین کو پہچاننے کے لیے تیرے نواسے کو دعوت دیا تھا, تیرے نواسے کو ہم نے تو بلایا تھا لیکن آیا نہیں تھا وہ. تو امام حسین نے یہی سوچ کر کربلا جانے کے لیے تیار ہوا. جب جانے کے لیے تیار ہوا تو جو امام حسین کے ماننے والے تھے, جاننے والے تھے, انہوں نے کہا کہ آقا حسین آپ چلے جائیں گے. یہ کربلا والے یزیدی بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں, یہ کوفہ والے بہت دھوکے باز ہیں. آواز کم کر دیے کیا, تھوڑا سب کا آواز کھول دیجیے فکر. تو کہا کہ آقا حسین آپ چلے جائیں گے, یہ یزیدی تو بڑے دھوکے باز ہیں, آپ کو دھوکے سے بلا دیں گے, آپ کے ساتھ کیا ہوگا, ہم تو مدینے میں. حضرت امام مسلم سوچے, حضرت امام حسین سننے لگے, سوچنے لگے, سوچنے کے بعد کہا کہ نہیں, مجھے تو کربلا جانا ہی پڑے گا, اس لیے کہ اگر آج میں نہ گیا تو کل میں آقا مصطفیٰ کریم کو چہرہ کیسے دکھاؤں گا, مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کھڑا کیسے رہوں گا. جب میرے نبی پوچھیں گے کہ اے حسین تمہیں دین سکھانے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے وہ لوگوں نے بلایا, تم نے گیا نہیں, تو میں کیسے چہرہ دکھاؤں گا. آقا حسین نے یہی سوچ کر تیار ہوا. تو امام مسلم نے کہا کہ آقا حسین آپ مت جائیے, پہلے مجھے جانے دیجیے, میں کربلا جاؤں گا, وہاں کا جائزہ لوں گا, لوگ کیسے ہیں میں پہچان کے آپ کو خبر کروں گا, آپ آ جائیے گا. امام مسلم یہی کہہ کے اپنے دونوں بچے محمد و ابراہیم کو لے کر نکلے. جب کربلا پہنچے, کوفہ پہنچ گئے, پہنچنے کے بعد دیکھے تو بہت سارے لوگ حضرت امام مسلم کے پیچھے ہیں. اب تک تو بہت ہیں, صبح پہنچے, ظہر پڑے, عصر پڑے, بہت تھے. تو حضرت امام مسلم نے سوچا کہ معاملہ تو اچھا ہے, میں امام حسین کو خط لکھ دیتا ہوں. انہوں نے امام حسین کو خط لکھ دیا تاکہ آقا حسین آپ آ جائیے, یہاں کا معاملہ بہت اچھا ہے, بہت بڑھیا ہے. امام حسین اپنا بڑھیا بستر باندھ دیے, کپڑا اپڑا لیے چلے, اپنے بچوں کو لے کے چلے. اب جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے امام مسلم آگے بڑھے
तो पूरी मस्जिद लोगों से खचाखच भरपूर है। और जैसे ही इमाम मुस्लिम एक तरफ सलाम फेरे तो सब थे। जब दूसरी तरफ इमाम मुस्लिम सलाम फेरते हैं तो सिर्फ उस मस्जिद में एक बूढ़ा आदमी बच रहा है और कोई नहीं। अब इमाम मुस्लिम सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने तो आपा हुसैन को खबर भी कर दिया, वो आ भी जा रहे हैं, वो मदीने से निकल भी चुके हैं, अब मैं हुसैन को क्या जवाब दूंगा? ये तो मेरे साथ बहुत बुरा सुलूक। इतने में इब्ने साद इब्ने जियाद इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि अब इमाम मुस्लिम को बोलो कि वो हमारे हाथों में बैयत कर ले। अब हम उसके साथ नहीं, वो हमारे साथ हो जाए, वो हमारे साथ रहे। अब इमाम मुस्लिम को जब ये खबर पूछी तो इमाम मुस्लिम सोचने लगे कि ऐ परवरदिगार, ऐ मालिक व मौला, ये यजीदी वाकई में बड़े धोखेबाज हैं। ऐ परवरदिगार, हमने इन पर भरोसा करके आया, इनकी बातों को माना, मैंने अपने भाई हुसैन को भी खत लिख दिया, वो भी आ गए। अब ये लोग ऐसा सुलूक कर रहे हैं, अब क्या होगा? इमाम मुस्लिम को पकड़ने के लिए यजीद, मुख्तसर बता रहा हूं मैं, नाम सब नहीं ले रहा, नाम लूंगा तो लंबा चले जाएगा। इमाम मुस्लिम को पकड़ने का हुक्म दिया, इमाम मुस्लिम को ढूंढ कर कैद कर दिया गया। कैद करने के बाद उनके साथ जो दोनों बच्चे थे, एक छोटे एक बड़े, छोटे छोटे मासूम बच्चे, दोनों बच्चे थे इमाम मुस्लिम के दोनों बेटे। इमाम मुस्लिम को जब शहीद कर दिया गया, मुख्तसर बता रहा हूं, इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। मुसलमान याद रखना, आज हम और आप होते, अगर कोई दौलत, अगर कोई पैसे का लालच देते, हुकूमत थमा देते, तो हम सब बेच देते हैं, ईमान तक भी बेच डालते हैं। लेकिन मेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन इमाम मुस्लिम पर कुर्बान, एक नजी 100 जान कुर्बान। इमाम मुस्लिम को जब शहीद कर दिया गया तो ये दोनों मासूम बच्चे आपस में गले पकड़ कर बिलक बिलक कर रोने लगे। बड़े छोटे को पकड़ कर रो रहा है कि भाई मेरे अब्बा कहाँ है, अब्बा किधर चले गए, 3 रोज हो गए हमने अब्बा को देखा नहीं। उसी यजीदी में एक अहले बैत का आशिक था, उन्होंने इमाम मुस्लिम के बच्चों को जब कैद में देखा तो अपने बेटे से कहा कि बेटा, इमाम मुस्लिम के जो दोनों छोटे छोटे मासूम बन्ने बच्चे हैं, आज एक काफिला मदीना जाने वाला, उनके हवाले कर देना। इन दोनों बच्चों को वो करबला से मदीना लेकर चले जाएंगे। जब रात के अंधेरे में ये लोग निकलेंगे उनके साथ कर देना। जब रात के अंधेरे में काफिला को तलाश किया गया तो उन्होंने देखा कि काफिला बहुत दूर निकल चुका है, काफिला बहुत आगे निकल चुका है। अब इमाम मुस्लिम के ये दोनों मासूम बच्चे रोते रोते बिलखते सिलखते एक दूसरे को पकड़ते, गिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, चले जा रहे हैं। गर्दन को देख देख कर आगे जा रहे हैं तो इमाम मुस्लिम के बच्चों को काफिला नजर नहीं आ रहा। दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। उस जंगल में इमाम मुस्लिम के उन मासूम बच्चों को देखो मुसलमानों, दीन मोहम्मदी बचाने के लिए, मुस्तफा करीम के दीन को बचाने के लिए इमाम मुस्लिम के मासूम बच्चों ने बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन ये रब का इम्तिहान था, परवरदिगार की बारगाह से आजमाइश थी। और फातिमा दुआ कर रही थी, ऐ परवरदिगार, इस इम्तिहान में जब तूने औनो मोहम्मद को, मोहम्मद इब्राहिम को, मुस्लिम को, हुसैन को, अली अकबर को, अली असगर को, ज़ैनुल आबिदीन को उतारा है, हे मौला, इनको करबला में दीन मोहम्मदी बचाने के लिए साबित कदम रखना। इसीलिए ये दोनों बच्चे, मासूम बच्चे रोते रोते, काफिले का साथ नहीं हो पाता है। फिर उस रात के अंधेरे में दोनों भाई रोते रोते फिर वापस देख रहे उसी जगह हम पे है तो एक दरख्त के पास जाकर दोनों भाई छुप जाते हैं। एक दरख्त के करीब जब छुपते हैं, एक दरख्त में छुपकर दोनों भाई एक दूसरे को लपेट कर रो रहे, भाई हमारा क्या होगा, हमारे अब्बा को तो किसी ने
نے شہید کر دیا. ہمارے ابا امام مسلم کو تو کسی نے قتل کر دیا ہے. اے ابے بھائی اب ہمارا کیا ہوگا؟ اتنے میں یاد رکھنا مسلمانوں، امام حسین اہل بیت کے چاہنے والی ایک عورت پانی لینے کے لیے اسی دریا میں آتی ہے، ایک تالاب میں آتی ہے، تو جیسے ہی وہ پانی اٹھانے کے لیے مٹکے کو، بالٹی کو سمندر میں، دریا میں ڈالتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دو معصوم بچے کی تصویر پانی میں دکھائی دے رہی ہے. دو بچے کہاں ہیں؟ وہ دیکھ رہی ہے تو